2 یا 3 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے. اس میں 313 مسلمانوں کو اللہ نے 1000 کے لشکر پہ فتح عطا فرمائی. تھوڑے سے مسلمان تھے بے سر و سامان اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. جب ان کو فتح ہوئی ہے تو اس وقت خالد ابن ولید اور ابو سفیان یہ مشرکین کی طرف تھے. انہوں نے انتقام کی ٹھانی کہ اس شکست کا ہم بدلہ لیں گے. سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو شکست ہوئی ہم اس کا بدلہ لیں گے لازم. تو انہوں نے مدینہ میں گھس کے مدینہ پہ چڑھ کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد ابن ولید اور ابو سفیان وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں لڑائی کے لیے. مسلمان ویسے ہی بیچارے بہت کمزور تھے, اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ خود سے کسی پہ حملہ کریں, کیونکہ غزوہ بدر میں بھی دفاع کیا گیا ہے, وہ اتفاقی لڑائی تھی, مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے یہاں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہے. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فضا پیدا کر دی. اہل مدینہ بہت عرصے سے کسی نبی کا انتظار کر رہے تھے, بلکہ تاریخ کی بعض کتابوں میں اس قسم کا بھی کچھ آثار ملتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے آباد ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہود و نصارہ پڑھا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں جو نبی آئے گا وہ اس علاقے میں ہجرت کرے گا, اس کی نشانیاں وہ دیکھ کر اس علاقے کو آباد کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم نے آپ کو قبول نہیں کیا, بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے, لیکن مدینہ میں یہ چرچا ہو گیا کہ وہ آخری نبی جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے. تو صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے. کن باتوں پہ بیعت ہوتی تھی؟ بڑی زبردست باتیں ہیں وہ. تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ماحول الحمدللہ بننا شروع ہو گیا.